شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، رہبر و رہنما شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا، شاہ طارق پیا۔ پھر بابا صاحب نے آپ کو خلافت نامہ لکھ کے پھر دیا اور کہا آپ کلیئر چلے جاؤ۔ پھر آپ کلیئر آئے۔ تو جب آپ کلیئر آئے تو کلیئر میں جو قطب کلیئر تھے ان کا نام تھا شیخ نصیر الدین۔ آپ نے آ کر آپ کا استقبال کیا، کلیئر سے باہر آپ کو لے گئے، اپنے گھر ٹھہرایا۔ تو آپ اصل میں آپ پہ ایک جذب رہتا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نصیر الدین یہ کلیئر کی جامع مسجد کا، آپ نے فرمایا کہ حضرت آپ آرام کریں ایک دو دن، جمعے میں ہم چلیں گے وہاں پہ۔ آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ تو جمعے کی نماز میں آپ لوگ چلے گئے، سب سے پہلے جا کے بیٹھ گئے، تو سب سے اگلی صفوں میں بیٹھ گئے۔ اچھا، دونوں کی حالت بہت ویسی تھی، غربت مفلسی کی، تو وہ کپڑے بھی ان کے ویسے ہی تھے، اب سفر سے آئے ہوئے تھے تو دھول گھر تو ویسے ہی تھی کپڑوں۔ تو جہاں آپ جا کے بیٹھے وہ والی قبر جو کلیئر تھا اس کی جگہ تھی، وہ بیٹھتا تھا آن کے۔ تو وہ والی کلیئر جب آیا، امام آئے، لوگ آنا شروع ہوئے، پھر والی کلیئر آیا، مسجد بھرنے لگی، تو آپ نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ اے لوگوں، مجھے کلیئر دیا گیا ہے اور میں یہاں کا صاحب ولایت ہو کے آئے ہوں کلیئر۔ اب والی کلیئر نے کہا یہ کوئی دیوانہ لگ رہا ہے، اس کو مسجد سے نکالو۔ پیش امام صاحب نے بھی یہی سوچا، ان کو مسجد سے نکال دیا۔ اب یہ مسجد سے نکل کے آن کے باہر کھڑے ہو گئے، اتفاق سے نصیر الدین اندر رہ گئے، یہ باہر آ گئے، نصیر الدین اندر رہ گئے۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ان کو نظر نہیں آئے مخدوم صاحب، تو انہوں نے کہا کہاں گئے مخدوم صاحب؟ انہوں نے کہا باہر نکال دیا، وہ تو دیوانہ ہے کوئی، یہاں کھڑا ہو کے اعلان کر رہا ہے کہ میں صاحب ولایت ہوں، کلیئر کا والی تو یہ بیٹھا ہوا۔ تو وہ اب پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا میں کیا کروں، اتنے میں جماعت کھڑی ہو گئی، آپ مسجد سے باہر نکال دیے گئے تھے، آپ میں جلال آ گیا تھا۔ تو جب نماز شروع ہو گئی، لوگ سجدے میں چلے گئے، رکوع کے بعد پہلی رکعت تھی یہ، تو آپ نے اوپر دیکھا آسمان کی طرف، پھر مسجد کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ مسجد خلق خدا سجدے میں اور تو کھڑی ہوئی۔ اللہ اکبر، پوری مسجد بیٹھ گئی، ایک کلیئر میں تو قرآن مچ گیا کہ یہ کیا ہوا، اور آپ پر وہ کیفیت طاری ہو گئی۔ جو نصیر الدین تھے جن کے گھر آپ ٹھہرے ہوئے تھے، ان کی والدہ اوپر چلا، وہ روتی پیٹتی بھاگی، آئیں جب وہاں پہ تو دیکھا مخدوم صاحب تو ہے، نصیر الدین نہیں ہے۔ انہوں نے کہا حضرت میرا بچہ کہاں گیا، آپ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے کہا کون؟ کہا نصیر الدین۔ کہا آواز دے، نصیر الدین کو آ جائے گا۔ آپ نے جا کے آواز دی، نصیر الدین نکل کے ملبے سے باہر آ گئے۔ اس کے بعد آپ نے نصیر الدین سے کہا اپنی والدہ کو لے کے کلیئر چھوڑ دو، سب نکل جاؤ کلیئر سے جتنے بھی لوگ، اور یہ کہا آپ نے، اور پھر آپ پر ایک وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، اور پورا کلیئر 9 سال تک جلتا رہا۔ اللہ، کوئی کلیئر کی زمین میں پیر رکھنے کے لیے تیار نہیں، تانبے کی زمین ہو گئی تھی۔ اور آپ اس مسجد کے قریب ہی ایک گولر کا درخت تھا، بس ہم وہاں کھڑے ہو گئے جا کے، اور آپ یا ہو کی ضربے لگاتے اور آگ لگتی،
حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ بڑے پریشان ہو گئے. آپ نے کہا کون ایسا ہے جو کلیئر جائے؟ کسی کی ہمت نہیں جانے کی. تو حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں آئے بابا فرید سے مرید ہونے کے لیے. تو آپ قرآن کریم کی بہترین قاری تھے. بڑی آپ کی جو آواز میں ایک لہن اور ایک درد تھا. آپ نے کہا اے شمس الدین، تمہارا حصہ ہمارے پاس نہیں ہے، تمہارا حصہ مخدوم کے پاس، تم وہاں جاؤ. ارے انہوں نے کہا حضرت وہاں تو آگے. آپ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ، تمہارے لیے نہیں، تم جاؤ. اور جب تم کلیئر میں قدم رکھنا تو اور کچھ نہ کرنا، صرف یا صابر کہنا. سبحان اللہ. اور جا کے ان کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن کریم کی تلاوت کرنا. بس یہ ایسے ہی گئے. یہی ہوا جب انہوں نے وہ کلیئر میں داخل ہوئے اور یہ پڑھنے لگے تو وہ ان کو گرمی تپش محسوس نہیں ہوئی. آپ چلے گئے. آپ نے جا کے دیکھا تو ایک گولر کے پیڑ کے ساتھ، اور فرمایا تھا کہ ان کے آگے سے نہ جانا، پیچھے سے آنا. یہ پیچھے سے گئے تو آپ جا کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. اب آپ نے گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے پڑھی، تھک گئے آپ خاموش ہو گئے. تو آپ کی آواز آئی کہ رک کیوں گئے؟ کہ حضرت آپ کو تو کھڑے ہونے کی عادت ہے، مجھے نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھٹنے جو ہے وہ اب اس قابل نہیں کہ میں بیٹھ سکوں. تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے تیل دیا تھا. کہا جب اگر وہ بیٹھنے کے لیے کہیں تو یہ ان کے گھٹنوں میں ملنا، تو اس سے نرم ہو جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے. ایسے ہی ہوا. جب یہ بیٹھ گئے تو بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ کشف ہو گیا کہ آپ بیٹھ گئے. تو آپ نے اپنے بھنڈاری کو، جس کو باورچی کہتے ہیں، اس کو بلایا اور پوچھا کہ کچھ اناج ہے؟ انہوں نے کہا حضرت اناج میں ایک چنے کی دال ہے. انہوں نے کہا اور کیا ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ایک بکری ہے. انہوں نے کہا اس کو ذبح کر دو. آج میرے صابر بیٹھ گیا، آج غریبوں کو کھانا کھلاؤ. سبحان اللہ. تو یہ دال اور گوشت جو صوفیہ میں چلا ہے نا پکنے کا سسٹم، یہ جب سے ہوا ہے شروع. پھر آپ نے حضرت شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی تربیت فرمائی اور 6 برس کا حبس دم کا چلہ کرایا تھا آپ کو قبر میں بٹھا کے. آپ تقریباً 6 یا 8 برس آپ کی خدمت میں رہے کلیئر میں. پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے شمس الدین، اب ہمارا بھی وقت آ گیا ہے اور تم بھی یہاں سے چلے جاؤ. انہوں نے کہا حضرت میں آپ کا اکیلا مرید، میں کیا کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا اے شمس، یہ بتاؤ کہ آسمان پہ کتنے سورج ہیں؟ انہوں نے کہا حضرت ایک ہی ہے. تو کہا میرا شمس بھی ایک ہی ہے. سبحان اللہ. سبحان. اور ایسے ہی چمکے گا جیسے سورج چمک رہا ہے. اور آپ کو ولایت دی تھی آپ نے پانی پت کی. کہا ہم نے آپ کے لیے پانی پت کی ولایت مانگی، آپ پانی پت جائیں گے. تو انہوں نے کہا حضرت وہاں تو بولی شاہ کلندر ہیں پہلے سے ہی. انہوں نے کہا جب تم پانی پت جاؤ گے وہ پانی پت چھوڑ دے گا. آپ کا جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو جب میرا وصال ہو جائے تو تم پریشان نہ ہونا، میری تجزیب اور تجویز اور تکفین کا تمام انتظام رجال غیب کریں گے اور میرا غسل بھی انہی سے ہوگا. اور 2 پتھر کی سلیں آئیں گی جن کا انتظام میرے دادا پیر نے کیا ہے، ان کے درمیان میں میرا جذب رکھ دینا. اور نماز جنازہ نہ پڑھانا. میرا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ایک سوار آئے گا، وہ نماز جنازہ پڑھائے گا. یہی ہوا کہ جب آپ کا وصال ہوا
تو رجال غیب آئے، آپ کا کفن بھی لے کر آئے، پانی بھی لے کر آئے، اور آپ کو غسل بھی انہوں نے دیا اور آپ کفن کیا۔ جب آپ کی پوری تیاری کر دی تو جنازہ رکھ دیا، ایک گھوڑ سوار آیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت شمس الدین ترکمانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے سوانح عمری میں مخدوم صاحب کی کہ میں اکیلا تھا، پھر رجال غیب آئے، صفیں بندنا شروع ہوئیں، اور نادیدہ اتنی صفیں تھیں کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے کہ کلیئر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ سبحان اللہ، اور ایک گھوڑ سوار آیا، وہ اترا، وہ نقاب پوش تھا، وہ جنازے کے آنے کے کھڑا ہوا آگے، اور نہ اللہ اکبر کر کے نیت باندھ لی، جنازہ پڑھایا۔ جب وہ جانے لگے تو میں نے ان کو روک لیا آگے بڑھ کے۔ میں نے کہا حضرت آپ کون ہیں؟ میں اگر اپنے شیخ کی سوانح لکھوں گا تو میں یہ کیا بتاؤں گا کہ جنازہ کسی نے پڑھایا تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ شمس الدین تم نے نہیں پہچانا، آپ نے اپنا نقاب اٹھایا تو آپ مخدوم صاحب خود تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کا وہ جذب 90 سال تک ان دو پتھروں کے درمیان رکھا رہا ہے۔ 90 سال کے بعد حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم ہوا کہ آؤ اور میرا جنازہ جو ہے وہاں رکھا ہوا ہے، اب اس کو قبر میں اتارو۔ تو آپ کے بارے میں جب آپ نے یہ بات سنی تو آپ روتے تھے اور دعائیں مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے جلال صابر سے بچائیو۔ آپ نے جا کر جو ہے پھر آپ کی جو ہے قبر دی، اور جو قبر میں آپ کی اینٹیں لگائی گئیں تو ہر اینٹ پر ایک مرتبہ قرآن پڑھا جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ تقریباً 40 حفاظ اپنے ساتھ لے کر گئے تاکہ وہ اینٹ پہ قرآن پڑھے، اینٹوں پہ، اور وہ اس سے کرا جائے۔ تو آپ نے حکم دیا تھا یہ، ورنہ آپ کے اوپر سے جس کے اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزرتا تھا، اللہ، جل جاتا تھا۔ کلیئر میں پھر آپ کا انہوں نے باقاعدہ مزار بنایا، پھر وہ جگہ بنی، پھر بادشاہوں نے اس میں بڑا حصہ لیا اور مزار کو بنایا۔ آپ بڑے جلیل القدر اور بڑے صاحب جلال بزرگ گزرے ہیں مخدوم صاحب۔